الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاعر اسلام حفیظ میرٹھی نے کہا تھا کہ پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی. پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد. بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، جزدان کی مانند گریبان محمد. ٹھکرا کے چلے قیصر و کسریٰ کے خزانے، ٹھکرا کے چلے قیصر و کسریٰ کے خزانے، اللہ غنی ظرف گدا یان محمد. اور گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے دامان محمد. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام انبیاء کرام بھیجے، مختلف وقتوں میں، مختلف علاقوں میں، اور مختلف ضروریات کے تحت. اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر مہر لگانے والا، ان سب کو اعتبار بخشنے والا، ان کی تصدیق کرنے والا، ان کو مکمل کرنے والا بنا کر کے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام صرف ایک آخری رسول کا نہیں ہے، بلکہ ان تمام انبیاء کی تعلیمات کے جامع اور خلاصے اور جوہر کا ہے. اور اس امت کو اللہ نے امتیاز اور اعزاز بخشا ہے کہ اس امت کو تمام امتوں کی حسنات کا، ان کی خوبیوں کا، ان کی تعلیمات کا حامل قرار دیا ہے. قرآن کریم کا امتیاز یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں جوہری تعلیمات جو موجود تھیں ان سب کو جامع ہے قرآن کریم. اب جو قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توریت و انجیل کو پڑھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کو مانا ہے اور تمام انبیاء پر آپ ایمان لائے ہیں. اس لیے کہ آپ خلاصہ ہیں، آپ جامع ہیں تمام انبیاء کی تعلیمات کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام فرمایا کہ ایک تو قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا اور اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ لیا، اور یہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسری طرف چونکہ اس ذکر کی حفاظت کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو، اور ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، اور ان کی تاریخ کو کما حق محفوظ فرمانے کا ذریعہ بھی اس کا انتظام فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ امت مسلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت اور شخصیت کے ایک ایک پہلو کو محفوظ رکھا ہے. دوستو، مسلمانوں پر بھی زوال آیا،
ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت آئیڈیل ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے جیسا کوئی نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم میں گنہگار نہیں یا ہم گنہگار نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم خطا کار نہیں، جیسی اور قومیں ہیں اس طرح ہمارے اندر بھی خوبیاں اور خامیاں ہیں، لیکن ایک امتیاز جو ہمارے لیے باعث اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ زوال کے زمانے میں ان تمام قوموں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا۔ ان قوموں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ صرف یہ کہ بھلا دیا بلکہ اپنی خواہش کے مطابق اس میں گھٹانے اور بڑھانے کا کام بھی انجام دیا۔ ایک دانشور کے بقول کہ دشمنان نے کم کیجیے، والوم آواز کھینچ لیتا ہے، والوم کم کیجیے، پہلے ٹھیک تھا یہ۔ Intussen is scrolling, ja? Ik ga goed scrollen. Dus je klikt op. De motorkant is geregistreerd. De motorkant? De motorkant. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زوال کے زمانے میں ان قوموں نے جس طرح یہ قومیں بگڑ گئی، انہوں نے اپنے نبی کی سیرت اور تعلیمات کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ چنانچہ اگر آپ پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں، توریت کا، انجیل کا، جس کو آپ بائبل کہتے ہیں، جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ اینڈ نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں، جس کو عہد نامہ جدید و قدیم کہتے ہیں، آپ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا، واضح طور پر لگے گا کہ ان کتابوں میں تحریف کی گئی ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی سیرت کو اتنا مسخ کیا گیا کہ اب یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی نبی کی سیرت ہے۔ آپ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیے تو نعوذ باللہ آپ کو ملے گا کہ ان کی بیٹیوں نے ان کو شراب پلائی، اور پھر اس کے بعد جو تذکرہ ہے وہ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ملے گا کہ وہ اپنے فوجی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ملے گا کہ جیسے کوئی اوبار شاعر ہے، وہ نشے میں حسن عشق کی داستان سنا رہا ہے جو نغمے سلیمانی کے نام سے موسوم ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء کرام کی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، جو تعلیم ہے، ان کتابوں کی روشنی میں ان کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر یہ کہ ان قوموں کا جو عملی کردار رہا ہے، ظلم و زیادتی کا، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کا، خرید و فروخت کا، اور انبیاء، مصلحین اور متقین لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کا، تو یہ نہیں لگتا کہ ان انبیاء کی تعلیمات، ان کی سیرتیں آج ہمارے لیے کوئی روشنی اور نمونہ کے لیے موجود ہیں۔ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ان انبیاء کی جو جوہری تعلیمات تھیں، جو بنیادی تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کو محفوظ کیا قرآن کریم نے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ القرآن امین علی کتاب کل، کہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں کو جامع ہے، ان کی تعلیمات کو جامع ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس طرح محفوظ فرمانے کا انتظام کیا کہ آج چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اس امت نے محفوظ رکھا ہے. اور یہ کمال ہے صحابہ کرام کا، تابعین اعظام کا، اور خاص طور سے محدثین اعظام کا بعد کے زمانے میں، کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے محفوظ کرنے اور باطل سے الگ کر کے رکھنے، چھانٹ کے رکھنے اور محفوظ کرنے میں ایک تاریخی کردار ادا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ریشے مبارک سیاہ تھے، کتنے سفید تھے، یہ تک اس امت نے محفوظ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست کا طریقہ کیا تھا، آپ کی داخلی زندگی کیا تھی، آپ کی خارجی زندگی کیا تھی، میدان جنگ میں آپ کا اسوہ کیا تھا، حالت امن میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا، دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا، دشمنوں سے آپ کا سلوک کیا تھا، ایک ایک چیز امت نے محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو، آنے والی نسلوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی غلط فہمی نہ رہے، اور اس آئینے میں اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکے. یہ اس امت کا امتیاز ہے. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ امت لاکھ بری سہی، اس میں بہت سی کمیاں، کمزوریاں، خامیاں سہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جس فداکاری کا، جس جاں نثاری کا اس امت نے ثبوت دیا ہے، وہ عظیم المثال ہے. اور آج بھی جب یہ امت دیکھتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کی تعلیم کو یا آپ کی شخصیت کو یا آپ کی سیرت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غبارآلود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، تو یہ امت اپنے سروں کی فصل لے کر میدان میں نکل آتی ہے. یہ امت جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ اس امت کی خوبی ہے. اور یہ بات وہ ہے کہ جس سے اس امت کی زندگی ہے، یہ عشق وہ ہے جس سے اس امت کی تابندگی ہے، اور یہ رشتہ وہ ہے کہ جس نے اس امت کو امت بنا کر کے رکھا ہے. مسلمان سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی سیرت پر ایک حرف گوارا نہیں کر سکتا. میں اپنی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک فون آیا لکھنؤ کے سیکریٹریٹ سے. فون کرنے والا مسلمان تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے فون میں جو ڈائل ٹون لگا رکھا ہے، لوگ بہت لگا رہے تھے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، ہیلو السلام علیکم، تو ہم نے ڈائل ٹون لگا رکھا ہے، اس میں نعت کا ایک شعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایک غیر مسلم ساتھی ہے، اس نے وہ بار بار جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بجتا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ کیا لگا رکھا ہے. میں نے جب کہا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالہ ہے، سنات ہے، تو یہ سن کر کے وہ چڑھ گیا. اس نے برا بھلا کہا. انہوں نے کہا کہ میں اسے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور میں نے کہا میں تمہارے ساتھ اب کبھی نہیں بیٹھوں گا، اور پھر میں آفس چھوڑ کر کے باہر چلا آیا. اب میں باہر بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، بتائیے مجھے کیا کروں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ بھی کہا اس میں کہ میں باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی جس سے ہمارا مباحثہ مکالمہ ہوا وہ آیا، اس نے معافی مانگی، اور اس نے کہا کہ چلو اب میں تمہارے نبی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، تم واپس چلو. واپس میں نہیں گیا. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا.
میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہارا غصہ تمہارا جذبہ بہت پاکیزہ ہے، اب میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں جو اپنے نبی کے سلسلے میں تم نے ظاہر کیا ہے، لیکن اب تمہاری ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس جذبے کو دعوتی جذبے میں تبدیل کر دو۔ وہ شخص تمہارے پاس آیا ہے، تم سے معذرت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو احساس ندامت ہے، اب وہ تمہارا راستہ آسان ہو گیا ہے، بس پتھر پگھلنے لگی، برف پگھلنے لگی ہے، پتھر نے راستہ دے دیا ہے تم کو۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم واپس جاؤ سکریٹریٹ میں، اس کے ساتھ بیٹھو اور سیرت کی کوئی کتاب ہندی میں تم اس کو دو پڑھنے کے لیے، تو انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ اسی پتھر سے راستہ نکل آئے گا۔ اب بالآخر وہ گیا اور اس نے وہ دعوتی کام کیا۔ میرے دوستو، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تعلق، جو عشق، جو محبت رسول کو اپنی امت سے ہے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس امت کو بھی اپنے رسول سے محبت ہے، اور یہ محبت ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی کھرچ نہیں سکتا، کوئی حکومت، کوئی دولت، دنیا کیسی ہو جائے، لیکن ہم سے یہ محبت کوئی چھین نہیں سکتا، ہمارے دلوں سے کھرچ نہیں سکتا۔ آج کے زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی سے اس جذباتی رشتے کو دعوتی رشتے میں تبدیل کر دیں۔ ضرورت اس بات کی، یہ ہم کم لوگ کر پاتے ہیں، ہم ان میں سے سب لوگ سفر کرتے ہیں اور سب کا سابقہ اور رابطہ کسی نہ کسی جگہ غیر مسلموں سے ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے، سیرت کیا ہے، پیغام کیا ہے، کبھی نہیں سمجھا پاتے۔ یہ کون کرے؟ اس کے لیے کوئی نئی امت تو نہیں آئے گی نا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنرز کی خبر گیری کیا کرتے تھے، حکومت کیسی ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، عوامی ریاست کیسی ہوتی ہے، فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے، یہ اسلام نے دنیا کو سکھایا ہے، یہ ماڈل ہم نے دیا ہے۔ شام کے گورنر تھے حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حج کے موقع پہ ایک قافلہ آیا شام کا، تو آپ نے پوچھا اس قافلے سے کہ تم اپنے گورنر کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن ہمیں ان سے 3 شکایتیں ہیں۔ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ یہ دن بھر تو رہتے ہیں خلافت کے لیے موجود، لیکن رات میں اگر ان کو پکارا جائے تو یہ نکل کے نہیں آتے، رات میں ہی ہماری فریاد نہیں سنتے، دن میں ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں اور رات میں ہماری ضرورت پوری نہیں کرتے۔ پہلی شکایت تو یہ ہے۔ کیا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن گھر سے نہیں نکلتے، گھر ہی سے نہیں نکلتے۔ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ ان کو مہینے میں 2 مہینے میں ان کو مرگی آتی ہے، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں تمہارے عوام کی یہ 3 شکایتیں ہیں، تم ان کا جواب دو۔ انہوں نے کہا حضور اگر ہمیں معاف کر دیں کہ ہم جواب نہ دیں، تو ان کا نہیں، عوام کی شکایت پر جواب دینا تو لازم ہے۔ تو ان کا حضور یہ ہمارے اور خدا کے درمیان راز تھا، ہم چاہتے تھے کہ یہ راز فاش نہ ہو، لیکن آج فاش ہو گیا۔ کہا امیر المومنین، میں نے دن اور رات کو تقسیم کر دیا ہے، دن اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اور رات اللہ کی عبادت کے لیے۔ میں دن میں بندوں کی خدمت میں ہوتا ہوں اور رات میں اللہ کے حضور ہوتا ہوں۔ جو بندوں کا حق ہے وہ انہیں بندوں کو دے دیا، پھر یہ بندے اللہ کا حق چھیننے کے لیے تیار کیوں ہیں؟
یہ ہمارے امیر المومنین ہیں، ہمارے گورنر، کہ جنہوں نے پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ بندوں کی خدمت کی، بندوں کا حق دیا، اور رات کو حضور خدا کے حضور کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کا حق، تو ہم نے تقسیم کر لیا ہے دن اور رات کو بندوں کے لیے اور خدا کے لیے۔ کہا ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ میں ہفتے میں ایک دن کے لیے نہیں نکلتا۔ کہا حضور میرے پاس یہی لباس ہے جو میں پہنے ہوا ہوں۔ دوستو، میں اسلامی حکومت کے ایک بہت بڑے گورنر کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیا تاریخ میں یہ ماڈل مل سکتا ہے؟ دنیا انسانیت میں تلاش کیجئے، آج کل پوری تاریخ میں۔ کہا حضور یہی ایک لباس ہے جس کو میں پہنے ہوا ہوں، جب یہ گندا ہوتا ہے تو میں اس کو دھو لیتا ہوں اور اندر بیٹھ جاتا ہوں۔ گورنر کا جواب ہے، اس لیے میں نکلتا نہیں باہر۔ اور فرمایا کہ جہاں تک اس بات کا شکوہ ہے کہ مجھے غشی آتی ہے، مجھ کو بیرگی آتی ہے، میں مریض نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک واقعہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کہ میں جوان تھا اور مکے میں ایک شخص کو لایا گیا، لوگ اس کو پکڑے ہوئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور میدان میں لے کر کے آئے تنعیم کے پاس۔ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں سے حجاج کرام جب احرام وہاں باندھنا ہوتا ہے تو وہاں سے باندھتے ہیں، جہاں حضرت عائشہ کے نام پر مسجد عائشہ موجود ہے۔ آپ لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوگا تو وہ منظر ذہن میں ہوگا۔ کہا اس میدان میں لے کر کے آئے اور ان کو باندھے ہوئے تھے۔ ان سے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھا دی جائے اور تم کو چھوڑ دیا جائے؟ تو وہ چیخے، کہنے لگے نہیں، میری اگر 100 جانیں ہوں تو میں ان 100 جانوں کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دوں گا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اب تم کو پھانسی دی جائے گی، سولی دی جائے گی، تم کو قتل کیا جائے گا، تمہاری کوئی خواہش ہو تو بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے 2 اشعار کہے۔ 2 شعر یہ تھے کہ لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ الا یہ جنبن کان فی اللہ مسرائی وذالک فی ذات الالہ وإن یشاء یبارک فی اوشال شلب ممضائی۔ اب مجھے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ میں ایمان کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ لست ابالی ہی نہ اقتل مسلم، اسلام لانے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں۔ الا یہ جنبن کان فی اللہ مسرائی، اب کس پہلو پر مجھے لٹاتے ہیں مارنے کے لیے؟ یہ تو اللہ کی راہ میں لٹایا جا رہا ہوں، اور یہ اللہ کی راہ میں مارا جانا اگر خدا چاہے تو میرے مقتول ہر جز پہ وہ ایک برکت ڈال دے گا اور میری یہ شہادت آنے والوں کے لیے کام آ جائے گی۔ کہا اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور پھر ان کو شہید کیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے میں چلا آیا۔ آج جب میں سوچتا ہوں، میں اس وقت جوان تھا، تو مجھ پر غشی اور کپکپی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کہ ایک شخص اللہ کے لیے مارا جا رہا تھا اور تم جوان تھے، تمہارے ہاتھ پاؤں کیوں شل ہو گئے تھے کہ تم نے اس مظلوم کی حمایت نہیں کی، تم نے اس کو بچایا نہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میرے اوپر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں مرغی کا مریض نہیں ہوں، لیکن میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ وہ منظر جب آتا ہے تو میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میرا جواب مکمل ہو گیا۔ یہ سن کر کے جتنی شکایت کرنے والے تھے سب زار و قطار ہونے لگے۔
کہ ہم کیا بدگمانی اپنے گورنر کے سلسلے میں رکھتے تھے، اور کس فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے جو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا بھلائی اور برائی کا۔ بھلائی اور برائی کا اختیار تو انسانوں کو دیا، لیکن فرشتوں سے زیادہ مقدس بات یہ صحابہ کرام کی، جن کا نمونہ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے آفیسرس ہوں، جو ہمارے حکمراں ہوں، جو ہمارے گورنرس ہوں، ان میں کچھ تو ان کی سیرتیں ضرور پائی جائیں جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جن پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جو شخصیت ہے، وہ اس لیے ہے کہ ایسے نمونے آپ نے بنائے دنیا کے لیے، اس طرح کی کہ ماڈل آپ نے دیے۔ ایک نمونہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نمونے نے دنیا میں ایسے ہزاروں نمونے چھوڑے کہ جن کو دیکھ کر کے اپنی سیرت بنائی جا سکتی ہے، جن کے کردار سے اپنا کردار بنایا جا سکتا ہے، اور جن کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ میں ایک دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ صحرا کی تیز دھوپ تھی اور شدید گرمی کا زمانہ تھا۔ دوپہر میں ایک نوجوان اونٹ پہ سوار آیا اور دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے قریب آیا اور اس نے اونٹ کو وہی باندھ دیا ایک پیڑ سے، اور خود ذرا پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ دھوپ تیز تھی، سائے میں نیند آ گئی۔ اونٹ رسی توڑ کے باغ کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے انگور کی بیلیں کھا لی۔ انگور، باغ کے مالک نے جب یہ دیکھا منظر تو اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اونٹ کو دے مارا۔ اس پتھر نے اونٹ کی آنکھ ضائع کر دی۔ اونٹ کے بلبلانے کی آواز جب آئی تو نوجوان اٹھا، اس نے بہتا ہوا خون دیکھا تو اس نے وہی پتھر اٹھایا اور مالک کو مار دیا۔ غصے کے عالم میں وہ پتھر اس کے سر پہ لگا، وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر کے اس کے دو بیٹے دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس اجنبی نوجوان نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان، تم نے اس کے والد کو مارا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سے خطا تو ہوئی ہے، مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا قصاص میں تم کو مارا جائے گا، تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں قصاص میں مارے جانے کے لیے، لیکن مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں گھر سے ہو کر کے آ جاؤں، میں سفر میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم واپس آ جاؤ گے؟ کوئی تمہارا جاننے والا ہو تو وہ تمہاری ضمانت لے تو میں تم کو ایک دن کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اس شہر میں اجنبی ہوں، یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، میری ضمانت کون لے؟ تو ان کا پھر تو تم کو چھوڑا نہیں جائے گا، کل ان کو وہ کیا جائے۔ ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی ضمانت لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن پھر مجلس لگی، عدالت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند عدالت پر تشریف فرما ہوئے۔ دیر ہو گئی نوجوان کو آنے میں، گھڑی تو تھی نہیں۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ وہ نوجوان جھوٹ بولا تھا، اب وہ نہیں آئے گا اور قصاص میں یہ بزرگ صحابی مارے جائیں گے۔ پھر کانپتے کانپتے وہ نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میرے آنے میں تاخیر ہوئی، لیکن میں اپنے تاخیر کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دو بھائی ہوں اور میرے باپ نے مرتے ہوئے کچھ امانت اشرفیہ میرے حوالے کی تھی، جن کو صرف میں جانتا ہوں، میرا بھائی نہیں جانتا۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے حصے کی جو
اشرفیاں ہیں وہ جا کر کے اس کو بتا دوں تاکہ قیامت میں وہ میرا دامن نہ پکڑے کہ میں اس کے حصے کی اشرفیاں ہضم کر گیا، اس لیے میں نے آپ سے مانگی تھی۔ پھر پلٹ کر کے انہوں نے بزرگ صحابی سے پوچھا کہ حضور آپ تو جانتے نہیں تھے کہ میں کون ہوں، آپ کو نئے بھروسہ ہوگا کہ میں واپس چلا آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پھر بھی آپ نے ضمانت کیوں لی؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو ان صحابی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ضمانت نہیں لی، میں نے اس لیے ضمانت لی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول مجھ سے پوچھیں گے کہ میرا ایک امتی تم سے ضمانت کی بھیک مانگ رہا تھا اور تم نے ضمانت اس لیے اس کی نہیں لی کہ تم اس کو جانتے نہیں تھے، کیا میری نسبت کا حوالہ کافی نہیں تھا؟ تو میں کیا جواب دوں گا اپنے حبیب کو؟ اس لیے میں نے تمہاری ضمانت لی۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ دونوں بھائی آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے باپ کا خون معاف کرتا ہوں، اب میں اس نوجوان کو قصاص نہیں طلب کرتا ہوں۔ یہ صحابی رسول تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ چلتے ہیں تنہا، یہ رہتے ہیں تنہا، یہ مریں گے تنہا۔ مقام ربضہ میں ان کا انتقال ہوا تھا، کوئی نہیں تھے، قافلے والے نے آ کر کے ان کو۔ تو میں نے دو نمونے آپ کو پیش کیے، ایک بادشاہ کا نمونہ، ایک فقیر کا نمونہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فقیر تھے، قریب الوطن تھے، شہر چھوڑ کر کے آبادی میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہم کو دیا ہے، جو اسوہ کاملہ ہم کو دیا ہے، وہ اس کو ایک امت کو امت بناتا ہے کہ آدمی کوئی ہو، امت کے اندر اگر وحدت کا شعور پیدا ہو جائے اپنے نوجوانوں سے متعلق، اپنی امت کے ہر فرد سے متعلق، یہ امت کا یہ احساس پیدا ہو جائے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ میرا امتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، کہ یہ میری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سب مل کر میری عبادت کرو۔ بدقسمتی یہ ہے میرے دوستو کہ آج امت ٹکڑوں اور خانوں میں بٹ گئی ہے، مسلکی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے، جغرافیائی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، جماعتی لحاظ سے، فلاں لحاظ سے۔ اقبال نے کہا تھا کہ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ افغانی نہیں رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنایا تھا اس امت کا درد پیدا ہو جائے۔ ایک تو رسول سے محبت کا جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ احساس پیدا ہو جائے، دوسرے رسول کی امت سے جڑنے کا احساس پیدا ہو جائے۔ مجنون کو محبت تھی لیلا سے تو لیلا کے در و دیوار سے بھی پیار تھا۔ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ لیلا کے کتے سے بھی پیار تھا۔ یہ کیسا ہمارا رسول کے ساتھ دعویٰ ہے کہ ہم اپنے رسول کی امت سے پیار اس طرح نہیں کرتے جس طرح رسول پیار کرتے تھے۔ میں تیسرا ایک واقعہ چھوٹا سا سناتا ہوں، اسی پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی تھے، ان کو جاہلیت سے شراب پینے کی عادت تھی، تو شراب پیتے تھے، رسول کی مجلس میں آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کوڑے لگوا دیے، تب بھی شراب نہیں گئی۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے اس میں لعنت کی، اس میں لعنت رسول بنا کرتے ہیں یا سزائیں دیتے ہیں، تب بھی شراب نہیں چھوڑتا۔ رسول پاک سنبھل کے بیٹھ گئے، کیا کہا؟ اس سے جو غلطی ہوئی اس کی سزا دی گئی، لیکن وہ میرا امتی ہے، میرے پاس آتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، تم میرے محبت کرنے والوں پہ لعنت بھیج رہے۔ اس امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ جنگ قادسیہ میں ابو محجن بھی تھے، جن کو شراب پینے کے پاداش میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے قید کر دیا تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی کشتے ان کا توڑ دو میری رسی، کاٹ دو میری زنجیر، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ مسلمان قتل کیے جب میں جا رہا ہوں۔ پھر وہ نکلے اور پھر انہوں نے اپنے جو جوہر دکھائے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ حضرت سعد بن وقاص نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے، چھوٹی سی قربانی کیوں نہیں دیتا کہ شراب چھوڑ دے؟ ان کا چھوڑ دیا۔ امت کا ہر فرد برابر نہیں ہوتا ہے نا، کوئی ایمان میں بہت مضبوط ہوگا، کوئی ایمان میں کمزور ہوگا،
کوئی عمل میں بہت مضبوط ہوگا کوئی، لیکن مرد یہ بات کہ ہمارے رسول کی امت ہے، ہمارے رسول سے محبت کرتا ہے، ہمارے رسول کا نام لیتا ہے، یہ رشتہ ہماری وحدت کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر جنگ بدر میں ان کا اور ان کے بیٹے کا مقابلہ ہوا۔ حضرت ابو بکر کئی مرتبہ تلوار کی زد میں بیٹے کے آئے اور بیٹے نے چھوڑ دیا۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا ابا جان میدان میں کئی مرتبہ آپ ہماری زد میں آئے تھے اور ہم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لیکن تو اگر ایک مرتبہ میری زد میں آتا تو میں نہ چھوڑتا، اس لیے کہ ایمان کا رشتہ مقدم ہے خون کے رشتے پر۔ یہ امت جب خون کے رشتے اور ایمان کے رشتے کو ترجیح دے گی اور یہ محبت کو محسوس کرے گی، کسی ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو اس کی کثرت دوسرا مسلمان محسوس کرے۔ فلسطین میں اگر مسلمان کا خون بہے تو کشمیر کا مسلمان روئے۔ یہ ربط محبت بھی کیا ربط محبت ہے، دل ان کا وہاں دھڑکا، آواز یہاں آئی، تب یہ امت بنے گی۔ کشمیر کے مسلمانوں پر عرب کا مسلمان اگر آنسو بہائے تو یہ امت بنے گی۔ مصر میں اگر ظلم ہو تو ہندوستان کا مسلمان تڑپ اٹھے تو یہ امت بنے گی۔ ہندوستان میں جس خطے میں مسلمان جس مسلک کا ہو، جس جماعت کا ہو، جس قریے کا ہو، جس خاندان کا ہو، محض یہ کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہے، ہمارے رسول کی امت ہے، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم کچھ نہیں دیکھتے آگے۔ اس کے لیے درد، اس کے لیے فکر، اس کے لیے دعا، اس سے جڑ کر کے رہنا، یہ ہے امت کا صحیح۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا بیٹے سے تکلیف نہیں ہوتی؟ بیوی سے تکلیف نہیں ہوتی؟ باپ سے تکلیف نہیں ہوتی؟ بھائی سے تکلیف نہیں ہوتی؟ آخر آپ سنبھال لیتے ہیں اپنا گھر نا، اسی طرح کنبہ اسلام کو سنبھالیے۔ کسی سے تکلیف ہو تو معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہے اور ان سے تکلیف پہنچتی ہے تو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہی ہے کہ آپ ٹوٹ کے محبت تو کرتے ہیں اپنے رسول سے، کوئی چھین نہیں سکتا آپ کی محبت کو۔ محبت کا تقاضا ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو دعوت میں تبدیل کیجئے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رسول کی امت سے محبت کرنا سیکھیے، خواہ کوئی بھی ہو۔ یہ محبت آپ کے لازوال بن جائے گی اور انشاءاللہ یہ امت فتنوں سے محفوظ رہے گی اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی فنا نہیں کرے گا۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اس آخری پیغام کو ایک سیلاب کی طرح بڑھنا چاہیے، امت کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس میں ٹکڑے اور کھانے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں شیاطین نے یہ نظام برپا کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہر سطح پہ تقسیم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، بانٹ دیا جائے۔ باطل کی ناکامی اسی وقت ہے جب مسلمان یہ سیکھ لے کہ دوسرے مسلمان سے وہ کیسے مل کے رہ سکتا ہے، کیسے اس کے دکھ درد میں شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ امت پھر سے ایک امت بن جائے، اور روز محشر جب رسول پکارے امتی امتی تو ہر طبقہ ایک دوسرے سے مل کر کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ قیامت میں رسول کسی خاندان کا نام نہیں لیں گے، کسی مسلک کا نام نہیں لیں گے، کسی جغرافیہ کا نام نہیں لیں گے، امتی امتی پکاریں گے۔ یہ امت ہے، یہ سمندر ہے۔ خدا کرے کہ اس کی موجیں اسی طرح ٹھاٹھی مارتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔